درمیان عربی زبان میں ایک ورڈ ہوتا ہے قریہ۔ قریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا چھوٹا گاؤں، دیکھنے میں تو چھوٹا گاؤں نظر آتا ہے لیکن وہاں کے رہنے والوں کے سارے نیسیسٹیز، وہاں کے رہنے والوں کے سارے ضروریات اس میں ہوتے ہیں، سارے ریکوائرمنٹ فلفل ہوتے ہیں۔ وہاں پر رہنے والے لوگ جتنے چیزوں کو چاہتے ہیں وہ سارے چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا روٹ ورڈ قریۃن ہے، مطلب یہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انسان کو جتنے چیزیں چاہیے وہ سارے کے سارے چیزیں قرآن مجید میں الحمدللہ موجود ہیں۔ تیسرا ورڈ ہے قرینتن، جس کو اگر ہم قرآن مجید قرائن، قرینتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹیکس۔ قرینہ کا مطلب ہوتا ہے عربی انگلش میں کانٹیکس، یعنی مطلب ہوتا ہے سیاق و سباق سے پڑھنا۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس انداز میں لوح محفوظ میں اس کی ترتیب دی ہے، اتنا بہترین انداز میں اس کو اسٹرکچر کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص صرف ایک آیت پک کرے گا اور آگے پیچھے کا سیاق و سباق چھوڑ دے گا وہ بھٹک جائے گا، کیونکہ کوئی بھی آیت کو سمجھنا ہے تو اس کے کانٹیکس میں سمجھنا پڑے گا، اس کو آگے پیچھے سے سیاق و سباق سے اگر آپ جمائیں گے تو تب جا کے معنی پورا ہوگا۔ یعنی بہترین انداز میں اس کو ترتیب اور اسٹرکچر دیا گیا ہے۔ چوتھا قرآن کا ورڈ نکلا ہے قرنن سے۔ قرنن کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ قرنن کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر کوئی بات مجمل کہی گئی، مختصر کہی گئی، دوسری جگہ پر ڈیٹیل میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا شروع کا واقعہ ایک جگہ پر ہوتا ہے کیونکہ اس سورے کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو بعض اوقات دوسرے سورے کے اندر فرعون کے ڈوبنے کا ذکر آتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ایک جگہ پر سمجھنا ہے تو دوسری آیتوں کو ملانے سے وہ بات مکمل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرنن، یعنی قرآن مجید کو صرف آدھا حصہ پڑھیں گے آدمی بھٹک جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن مجید کے اپنے منمانے حصے کو لیتے ہو اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مکمل قرآن مجید کی آیتوں کو جمع کرنے سے، سروے کرنے کے بعد جو معنی آتا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن مجید کے وہ چار معنی، قراءۃ، قریۃ، قرینۃ اور قرنن۔ اس سے قرآن مجید کا معنی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ یہ جو معنی میں نے آپ کو بتلایا، اس معنی سے ہمارے ٹاپک کی مناسبت یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے تو ظاہر بات ہے اس کو سائنسدان بھی پڑھے گا، اس کو طالب علم بھی پڑھے گا، اس کو غیر مسلم بھی پڑھے گا، اس کو مسلمان بھی پڑھے گا، دنیا کا ہر انسان اس کو پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو انسان کو ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا ایک میراکل ہے، سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید اتر رہا تھا تو تیزی کے ساتھ زبان ہلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی جلدی مت کیجئے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کتابوں کی شکل میں جو جمع ہے اس کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان علینا جمعہ، کہ دل کے اندر جمع کر دینا ہو، کتابوں کے اندر جمع کر دینا ہو، ان علینا جمعہ و قرآن، اور زبانوں پر پڑھا دینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ فی الوقت پوری دنیا میں غور کیجئے، تمل بولنے والا ہو، تیلگو بولنے والا ہو، دنیا کے اندر کئی زبانوں کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی حافظ قرآن ضرور موجود ہے۔ تمل میں چلے جائیے، وہاں سے آپ کو حافظ قرآن کے ایک گروپ ملے گا، عربی وہاں تو بہت موجود ہے، فارسی، صومالی، تیلگو، ملیالم، بنگال، یعنی ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن مجید کو زبانوں پر جاری کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنے دنیا میں ذہین لوگ موجود ہونے کے باوجود بھی
آج ایک بھی بائبل کا یاد کرنے والا نہیں ملتا، ایک آدمی بائبل کو مکمل ورڈ ٹو ورڈ یاد کیا ہو نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی اتنی موجود ہے۔ بلکہ ایک زمانے میں ارادہ ہوا، انگریزوں نے کہا کہ ہم اس قرآن مجید کے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ جلا دیں گے، یہ قرآن مجید کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری جلا دیں گے، تاکہ یہ جو قرآن مجید ہے جس سے کہ مسلمانوں کو جذبہ آ رہا ہے، ہندوستان پر جب انگریزوں کا غلبہ تھا تو اس وقت پر بعد انگریزوں نے کہا کہ ہم یہ قرآن مجید کو جلا دیں گے، نتیجے میں مسلمانوں کو جذبہ دینے والی کوئی کتاب رہے گی نہیں۔ تو ایسے وقت پر دوسرے انگریز نے کہا پیپر پہ لکھے ہوئے قرآن کو تو تم جلا سکتے ہو، لیکن حافظوں کے سینوں کے اندر پائے جانے والے قرآن کو کیسے جلاؤ گے؟ اگر یہ قرآن مجید کو جلا دیا جائے گا تو مسلمانوں کے پاس اتنے حفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ حافظوں کے سینوں سے نکال کر کتاب کی شکل میں لا لے سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 9 کے اندر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن مجید کو نہ صرف اتارنے کی ذمہ داری ہے، اس کے ٹیکسٹ کے حفاظت کی ذمہ داری ہے، بلکہ بیانہ اس کے تفسیر کے حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی مطلب نکلا کے ساتھ ساتھ میں حدیث شریف کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہو گئی۔ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن مجید کا معنی مطلب کی بھی حفاظت کرتا رہوں گا تاکہ قرآن مجید کھلونا نہ بن جائے کہ لوگ اپنے اپنے حساب سے سمجھنے لگے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے صحیح احادیث کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ اس قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 805 مرتبہ علم کا ورڈ استعمال، علم، عین لام میم، یہ جو ورڈ ہے علم، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے علم کا مطلب ہے انما العلم البحث، ریسرچ کا نام ہے علم، رٹی علم کا نام نہیں ہے، یعنی علماء کرام کہہ رہے ہیں، عرب کے عالم یہ کہہ رہے ہیں علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی رٹ لے تھوڑے جملے، بایولوجی کیمسٹری فزکس رٹ لے، اس سے ریسرچ آنے والا نہیں ہے، ریسرچ کرے گا، پیچھے لگے گا، کیا ہے غور فکر کرے گا، عقل لڑائے گا، سمجھے گا، کائنات کے اندر غور و فکر کرے گا۔ انما العلم البحث، علم نام ہے ریسرچ کا، رٹیزم کا نام نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 805 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا ورڈ استعمال کیا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے علم کا ورڈ استعمال کیا ہے تو صرف شرعی نالج کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے جو استعمال کیا تو یہ شرعی نالج کے لیے بھی استعمال کیا گیا، ساتھ ساتھ میں جو کانٹمپریری ایجوکیشن ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، دنیاوی اعتبار سے انسان کو گزارنے کے لیے جو علوم کی ضرورت ہے، جو علم کی ضرورت ہے، جو نالج کی ضرورت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم کہا، اور جو شرعی مسئلے مسائل ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم کہا۔ مثال کے طور پہ داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بناتے تھے، تلواروں میں جب جنگوں میں ہوتی تھی زرہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، کس بات کا؟ کپڑے بنانے کا، لوہے کے زرہ بنانے کا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبانیں سکھا دی۔ یہ دو آیتیں یہ پروف کے لیے کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دنیاوی جو علم ہوتا ہے، دنیا کا جو ریسرچ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے علم کا ورڈ استعمال کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء، اگر آپ قرآن مجید کے سوروں پر غور کریں گے 114 سورے ہیں، ان 114 سوروں میں آدھے سوروں کا تعلق شرعی مسئلے مسائل سے ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک انسان کو کس چیز کی رہنمائی ہوتی ہے، جنت میں جانے کے لیے ایک انسان کو کس چیز کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی نالج۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اگر آپ غور کر کے جائیں گے صرف 114 سوروں کے صرف نام غور کرتے جائیے آپ،
ناموں کے اندر آدھے سوروں کا نام، لگ بھگ آدھے سوروں کا نام شرعی نالج سے، باقی کے آدھے سوروں کا نام دنیاوی نالج سے، الانعام زوالوجی، التین باٹنی، البقرہ